سارا جہان تم کو ڈرائے گا پھر ادیم، آئے واہ، سارا جہان تم کو ڈرائے گا پھر ڈرائے ادیم، گا پھر ادیم. جو ایک بار تم کسی سے ڈر کے دیکھ لو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں توبہ اس کی قبول کرتا ہوں جو غفلت میں گناہ کرتے ہی یہ ریلائز کرے کہ اس سے کیا ہو گیا اور اس پچھتاوے کی آگ میں جہنم میں جلنا شروع ہو جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ اکبر. اور تمہیں ادراک ہی نہیں، آئے کیونکہ ہائے. ادراک وہ پروسیس ہے. تمہیں اوہ اوہ. ادراک کب ہوگا؟ جب تم اس میں سے گزرو گے، جب تم پر وہ بیت جائے گا. جب بیت تک جائے تم گا. پر وہ سما بیتے گا نہیں، تم پر وہ نقوش نہیں چھوڑے گا، تب تک تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوگا. آپ نے ابھی مولا علی کا ذکر کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ سارے مولا علی کی طرف جاتے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف جاتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آج کے نوجوان جب ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو تصوف سے کنیکٹڈ ہیں تو ایک یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دو، درگزر کر دینا، سب سے پہلے اپنا دل صاف کرنا ہے، دشمن کے لیے بھی دعا کرنی ہے. وہ یہ سارے پیرامیٹرز چیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ نے تو کسی کو معاف کر دیا لیکن جس کو آپ نے معاف کیا پھر اس نے آپ کو معاف نہیں کیا کیونکہ اس نے آپ کو سمجھا کہ یار آپ جو ہیں کمزور ہیں. جی وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے ندیم ہاشمی صاحب کا کہ سارا جہان تم کو ڈرائے گا پھر ادیم، آئے واہ، سارا جہان تم کو ڈرائے گا پھر ڈرائے ادیم، گا پھر ادیم. جو ایک بار تم کسی سے ڈر کے دیکھ لو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. سو لیکن میں آپ کو بتاؤں تصوف جتنا مس انٹرپریٹ ہوتا ہے بر صغیر میں، تصوف اگر ہم تصوف کو بھی سائڈ پہ رکھ کے پہلے آپ کے سوال کی طرف آئیں کہ درگزر کرنا، معاف کرنا، اس کے پیچھے جو اصل میں فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ انسان، ہر شخص خطا کا پتلا ہے، ہر شخص سے خطا ہوتی ہے اور گناہ ہوتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے کوئی گناہگار یا آپ ہی کا گناہگار آئے جس نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کی معافی کا اور سزا کا اختیار آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اسٹیٹ نے دے دیا، تو یہ جو کانسیپٹ ہے معافی کا، درگزر کا، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے کہ تم چاہتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ پیش آئے جب تمہارا حساب کھولا جائے گا. اب میں اپنے اللہ گناہوں کے اکبر. لیے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے رحیم مانتا ہوں، کریم مانتا ہوں کہ جی مجھے اللہ معاف کر دے گا، میں ایسی توبہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. لیکن ہمارے سامنے ہمارا گناہگار رکھا جاتا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں ہم اسی طرح رکھے جائیں گے سامنے جیسے ہمارے سامنے کوئی ہمارا گناہگار رکھا جاتا ہے. ہمیں مرسی فیکٹر میں وہی جسٹس کرنا ہے جو جسٹس ہم اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر کوئی اللہ شخص یہ اتنی سختی رکھتا ہے کہ بھئی میں مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں کہ مجھے آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے لگے کسی چیز کے لیے تو میں کہوں گا کہ نہیں، مجھے اس کی سزا دیجئے کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں نے باہوش و حواس خمسہ یہ معاملات کیے دنیا میں، آئی ڈیزرو دا پنشمنٹ. تب کوئی بات بنتی ہے کہ آپ اس کے پیچھے ندامت کو لے کے آئے ہیں کہ میں نادم اتنا ہوں کہ میں یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا. میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہوئے چاہوں گا کہ مجھے میری دھلائی کی جائے، ان چیزوں سے پاکیزہ کیا جائے، تب جا کے پاکیزہ جنت کا دروازہ مجھ پہ کھولا جائے. تو یہ ایک سینس ہے، انصاف کی سپرلیٹو ڈگری ہے جس میں آپ اپنے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی ندامت کی آگ بجھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جہنم کی آگ وہ ندامت کی آگ ہے جو مومن کو اسی وقت نصیب ہو جاتی ہے جب اس کو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں توبہ اس کی قبول کرتا ہوں جو غفلت میں گناہ کرتے ہی یہ ریلائز کرے کہ اس سے کیا ہو گیا اور اس پچھتاوے کی آگ میں جہنم میں جلنا شروع ہو جائے. تو جب ہماری یہ جہنم جو ہماری سیلف امپوز سزا ہوتی ہے،
جب ہم اس میں جلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ گناہ کا پروسیس، سزا کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. جس شخص کے اوپر یہ پروسیس ہی نہیں ہوا، جو نادم ہی نہیں ہے، جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا ہو گیا، وہ ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ اس درجے پہ رکھے جائیں گے کہ جس درجے کی اللہ تعالیٰ سختی سے قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، جس درجے کو. لیکن مومن وہ ہے جس نے ریئلائز کیا مرنے سے پہلے اور مرنے کے فوراً بعد کہ وہ کیا کر گیا. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ذریعہ سوچتا ہوں، بلکہ میں اس کے 2 شعر آپ کو پہلے سناتا ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے. واہ 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 واہ. تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے، اس عمر میں تو یار سدھر جانا چاہیے. واہ واہ واہ. اے کاتب گناہ، جو ہمارا ادھر کا فرشتہ ہے بیچارہ جو ہمارے گناہ لکھتا ہے، اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام. آئے ہائے آئے ہائے. اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، کو سلام. اب تک تو تجھے خوف سے مر جانا چاہیے. آئے ہائے، اب تک تو تجھے خوف سے مر جانا چاہیے کہ کیا کیا گناہ لکھ چکا ہے. وہ جو امیجنیشن انسان کی ہے، فرشتے تو اس وقت حیران تھے جب اس کو فری ول دی جا رہی تھی. آپ امیجن کریں ان کی حیرانگی کا ایلیمنٹ کہ انسان کس لیول کے گناہ کریٹ، انوینٹ اور انوویٹیولی جنریٹ کر رہا ہے. تو اس کا عالم دیکھیں کہ اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. اور ذریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں. آئے ہائے. ذریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے کہ مجھے کوئی کالر سے پکڑ کے نہ کھینچے. یہ مت بھولے کہ وہ میرے والد کے سامنے سر بسجدہ تھا. میرے پاس میں اتنا کریج رکھتا ہوں، اتنا آنر، اتنی پرائیڈ رکھتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کی سزا لینے کے لیے خود سے کہوں گا کہ دروازہ دکھا دیں مجھے تو میرا حساب تو میرے پیغمبر کے سامنے، جن کا میں امتی بننے کا لیبل لگا کے پھرتا رہا ہوں، ان کے سامنے نہ آئے، کسی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ آئے. مجھے بس ایک دم سے انٹری مل جائے، میں دھو لوں اپنے آپ کو، چاہے اس میں ایٹرنٹی لگ جائے. لیکن میں وہ میلا کچیلا کیسے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، کیسے جنت کا دعوے دار بنوں گا. یہ جو پروسیس ہوتا ہے آپ کو، یہ ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ، جو ہمارے نفس کی صورت میں جن ہے ہمارے ساتھ، جو آگ ہے، ہم اس آگ میں جلتے رہتے ہیں. وہ آگ پھر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے ہمارے ارد گرد. جب ہم کسی کے ساتھ اپنا معاملات روا ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں تو یقین کریں کہ معافی تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے. آپ کو اس کے اوپر ترس تک آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا کر گیا. میں اس کو معاف تو کر دوں، لیکن جو ڈیمیج، دیکھیں ایک ٹرم اردو میں یوز کرتے ہیں، ادراک. جی جی. ہم بہت کیجولی یوز کر جاتے ہیں ادراک کو. ادراک میں، سمجھ بوجھ میں، تفہیم میں یہ ڈگریز آف انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ، اور تمہیں ادراک ہی نہیں. کیونکہ ادراک وہ پروسیس ہے. جیسے میں آپ سے، ہم بچپن میں جب شروع میں زندگی ہماری شروع ہوتی ہے تو ہمارے گھر والے یا ہمارا اسکول اگر کسی ٹرپ پہ لے کے جانے کی بات کرتا ہے کسی شہر میں، تو ہمارے اوپر ایک سما طاری ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہمیں سفر کا ادراک ہوتا ہے. اس سے پہلے تک سفر کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ضرور ہوتی ہے کہ ہم سفر کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، جائیں گے، بہت اچھا انجوائے کریں گے، موسم ایسا ہوگا ویسا. جب ہم اس کی تکلیفات سے گزرتے ہیں سفر کی، جب ہم ان چیزوں اس کے پلیجر سے گزرتے ہیں، جب ہم وہ مناظر دیکھتے ہیں، تب اس کے بعد ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہیں ادراک ہو گیا، تو ہم کہیں گے اب ہمیں ادراک ہو گیا ہے کہ یہ سفر کیسا ہے. اب ہمیں ادراک ہو گیا. اللہ. تو یہ جو ادراک کا سفر ہے، یہ جو منزل ہے، مائل سٹون ہے ادراک کا. جیسے سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یعنی تمہیں ادراک ہی نہیں ہے. تمہیں ادراک کب ہوگا؟ جب تم اس میں سے گزرو گے، جب تم پر وہ بیت جائے گا. جب تک تم پر وہ سما بیتے گا نہیں، تم پر وہ نقوش نہیں چھوڑے گا،
तब तक तुम्हें उसका इदराक ही नहीं होगा। तो जिसको अपने गुनाहों की समझ आ जाती है उसको गुनाहगार मासूम लगना शुरू हो जाता है कि इसको तो पता ही नहीं कि ये क्या कर गया है, इसको पता चलेगा तो ये अपने ही आग में जल जाएगा। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही।